استاد یہ جو عدت ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ اصل میں حمل کی وجہ سے ہے، تاکہ یہ پتہ ہو کہ حمل کس کا ہے۔ لیکن استاد یہ جو جن عورتوں کو مثال کے طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ جو حاملہ ہو جائیں ان کی عدت تب تک ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن استاد ہمارا تجربہ اور مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ ایک ایگ جو ہے وہ سپرم سے مل جاتا ہے، اس کے بعد مطلب کچھ ٹائم اگر آپ گزار بھی لیں 3 سے 4 ماہ، جبکہ وہ نظر بھی آنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور بچہ بھی اندر بننا شروع ہو جائے۔ تو اس کو مطلب اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو اتنی اینڈ تک لے کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ایک شخص کا بچہ ہے، یہ صرف اس عورت کا بچہ نہیں ہے، یعنی وہ پہلے سے جس شخص کے نکاح میں تھی یہ اس کی اولاد ہے، اور یہ اولاد جس طرح اس ماں کی ہے اسی طرح اس باپ کی ہے۔ یہ نکاح کا ادارہ تو قائم ہی بچے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی بچے کی پیدائش، بچے کی پرورش، بچے کی نگہداشت، بچے کی تربیت، یہی سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے حمل معلوم ہو گیا، لیکن اب حمل معلوم ہو گیا ہے تو بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس کو صحیح سلامت آخری نتیجے تک پہنچنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ بلکہ اس کے بعد قرآن نے مزید بتایا ہے کہ اب اس کے دودھ پلانے کا معاملہ ہوگا، اس میں بھی باقاعدہ طریقے سے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ وہی ماں دودھ پلائے اور اس کو اس قابل کرے کہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ اس میں باپ پر ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے قطع نظر کہ طلاق ہو گئی ہے، اس کو اس کی نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، معاوضہ دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بچے کے لیے یہ سب اہتمام کر رہے ہیں اس کو اس طرح کیوں چھوڑ دیں کہ اب وہ کسی دوسرے کے ہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش صحیح طریقے سے ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی غلط اقدام کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ پچھلے شوہر کے لیے عدت گزاری جا رہی ہے۔ عدت ہے کیوں؟ یعنی اگر متعین ہو گیا ہے کہ حمل نہیں ہے تو عورت آزاد ہو گئی، اور اگر متعین ہو گیا کہ حمل ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد فارغ ہوگی۔ اس سے زیادہ حکیمانہ اور بچے کی نگہداشت اور پرورش کے لیے موزوں ترین قانون سازی اور کیا ہوگی؟